اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری باب کتاب المغازی، حدیث نمبر 3989، اردو ترجمہ۔ ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، ہم سے ابراہیم نے بیان کیا، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، کہا کہ مجھے عمر بن اسید بن جاریہ ثقفی نے خبر دی، جو بنی زہرہ کے حلیف تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں میں شامل تھے، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 جاسوس بھیجے اور ان کا امیر عاصم بن ثابت انصاری کو بنایا، جو عاصم بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے نانا ہوتے ہیں۔ جب یہ لوگ اصفہان اور مکے کے درمیان مقام ہدا پر پہنچے تو بنی حزیل کے ایک قبیلے کو ان کے آنے کی اطلاع مل گئی۔ اس قبیلے کا نام بنی لحیان تھا۔ اس کے 100 تیرانداز ان صحابہ کی تلاش میں نکلے اور ان کے نشان قدم کے اندازے پر چلنے لگے۔ آخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں بیٹھ کر ان صحابہ رضی اللہ عنہ نے کھجور کھائی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ یشرب مدینے کی کھجور کی گٹھلیاں ہیں۔ اب پھر وہ ان کے نشان قدم کے اندازے پر چلنے لگے۔ جب حضرت عاصم بن ثابت اور ان کے ساتھیوں نے ان کے آنے کو معلوم کر لیا تو ایک محفوظ جگہ پناہ لی۔ قبیلے والوں نے انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور کہا کہ نیچے اتر آؤ اور ہماری پناہ خود قبول کر لو، تو تم سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تمہارے کسی آدمی کو بھی ہم قتل نہیں کریں گے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا مسلمانوں میں کسی کافر کی پناہ میں نہیں اتر سکتا۔ پھر انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمارے حالات کی خبر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کر دے۔ آخر قبیلے والوں نے مسلمانوں پر تیر اندازی کی اور حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ بعد میں ان کے وعدے پر 3 صحابہ اتر آئے۔ یہ حضرات حضرت خبیب، زید بن دشنہ اور ایک تیسرے صحابی تھے۔ قبیلے والوں نے جب ان تینوں صحابیوں پر قابو پا لیا تو ان کی کمان سے تانت نکال کر اسی سے انہیں باندھ دیا۔ تیسرے صحابی نے کہا یہ تمہاری پہلی دغا بازی ہے، میں تمہارے ساتھ کبھی نہیں جا سکتا، میرے لیے تو انہی کی زندگی نمونہ ہے۔ آپ کا اشارہ ان صحابہ کی طرف تھا جو ابھی شہید کیے جا چکے تھے۔ کفار نے انہیں گھسیٹنا شروع کیا اور زبردستی کی، لیکن وہ کسی طرح ان کے ساتھ جانے پر تیار نہ ہوئے، تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے گئے اور مکے میں لے جا کر انہیں بیچ دیا۔ یہ بدر کی لڑائی کے بعد کا واقعہ ہے۔ حارث بن عامر بن نوفل کے لڑکوں نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو خرید لیا۔ انہوں ہی نے بدر کی لڑائی میں حارث بن عامر کو قتل کیا تھا۔ کچھ دنوں تک تو وہ ان کے یہاں قید رہے۔ آخر انہوں نے ان کے قتل کا ارادہ کیا۔ انہیں دونوں حارث کی کسی لڑکی سے انہوں نے منہ زیر ناف صاف کرنے کے لیے استرا مانگا، اس نے دے دیا۔ اس وقت اس کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کے پاس کھیلتا ہوا اس عورت کی بے خبری میں چلا گیا۔ پھر جب وہ ان کی طرف آئی تو دیکھا کہ بچہ ان کی ران پر بیٹھا ہوا تھا اور استرا ان کے ہاتھ میں تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ یہ دیکھتے ہی وہ اس درجے گھبرا گئی کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اس کی گھبراہٹ کو دیکھ لیا اور بولے کیا تمہیں اس کا خوف ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ یقین رکھو کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ ان خاتون نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم میں نے کبھی کوئی قیدی حضرت خبیب رضی اللہ عنہ سے بہتر نہیں دیکھا۔ اللہ کی قسم میں نے ایک دن انگور کے ایک خوشے سے انگور کھاتے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا، حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکے میں اس وقت کوئی پھل بھی نہیں تھا۔ وہ بیان کرتی تھیں کہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روزی تھی جو اس نے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے لیے بھیجی تھی۔ پھر بنو حارثہ انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے لگے تو خبیب رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو۔
انہوں نے اس کی اجازت دی تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہیں یہ خیال نہ ہونے لگتا کہ میں پریشانی کی وجہ سے دیر تک نماز پڑھ رہا ہوں تو اور زیادہ دیر تک پڑھتا۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ ہلاک کر اور ایک کو بھی باقی نہ چھوڑ، اور یہ اشعار پڑھے جب میں اسلام پر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں مجھے کس پہلو پر پچھاڑا جائے گا، اور یہ تو صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے جسم کے ایک ایک جوڑ پر ثواب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد ابو سروہ عقبہ بن حارث ان کی طرف بڑھا اور انہیں شہید کر دیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل حسنہ سے ہر اس مسلمان کے لیے جسے قید کر کے قتل کیا جائے، قتل سے پہلے 2 رکعت نماز کی سنت قائم کی ہے۔ ادھر جس دن ان صحابہ رضی اللہ عنہ پر مصیبت آئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسی دن اس کی خبر دے دی تھی۔ قریش کے کچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ عاصم بن ثابت شہید کر دیے گئے ہیں تو ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی ایسا حصہ لائے جس سے انہیں پہچانا جا سکے، کیونکہ انہوں نے بھی بدر میں ان کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش پر بادل کی طرح بھیڑوں کی ایک فوج بھیج دی اور انہوں نے آپ کی لاش کو کفار قریش کے ان آدمیوں سے بچا لیا اور وہ ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ کاٹ سکے۔ اور رکاب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے سامنے لوگوں نے مرارہ بن ربیہ، عمر رضی اللہ عنہ اور ہلاک بن امیہ واقفی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا جو غزوہ تبوک میں نہیں جا سکے تھے کہ وہ صالح صحابیوں میں سے ہیں اور بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے تھے۔ حدیث نمبر 3990 اردو ترجمہ۔ ہم سے قنیبہ نے بیان کیا، ہم سے لیث نے بیان کیا، ان سے یحییٰ نے، ان سے نافع نے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے دن ذکر کیا کہ حضرت سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جو بدری صحابی تھے بیمار ہیں، دن چڑھ چکا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سوار ہو کر ان کے پاس تشریف لے گئے، اتنے میں جمعے کا وقت قریب ہو گیا اور جمعے کی نماز مجبوراً نہ پڑھ سکے۔ حدیث نمبر 3991 اردو ترجمہ۔ اور لیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے بیان کیا کہ ان کے والد نے عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کو لکھا کہ تم سبیہ بنت حارث اسلمیہ کے پاس جاؤ اور ان سے ان کے واقعے کے متعلق پوچھو کہ جب انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا تھا تو آپ نے ان کو کیا جواب دیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے میرے والد کو اس کے جواب میں لکھا کہ سبیہ بنت حارث نے انہیں خبر دی ہے کہ وہ سعد بن خولہ کے نکاح میں تھیں، ان کا تعلق بنی عامر بن لوئی سے تھا اور وہ بدر کی جنگ میں شرکت کرنے والوں میں تھے۔ پھر حجۃ الوداع کے موقع پر ان کی وفات ہو گئی اور اس وقت وہ حمل سے تھیں۔ حضرت سعد بن خولہ کی وفات کے بعد کچھ ہی دن بعد ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا۔ نفاس کے دن جب وہ گزار چکی تو نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے انہوں نے اچھے کپڑے پہنے۔ اس وقت بنو عبدالدار کے ایک صحابی ابو سنابل بن باکک رضی اللہ عنہ ان کے یہاں گئے اور ان سے کہا میرا خیال ہے کہ تم نے نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے یہ زینت کی ہے، کیا نکاح کرنے کا خیال ہے؟ لیکن اللہ کی قسم جب تک حضرت سعد کی وفات پر 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں گی تم نکاح کے قابل نہیں ہو سکتی۔ سبیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ابو سنابل نے مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے شام ہوتے ہی کپڑے پہنے اور آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں نے آپ سے مسئلہ معلوم کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت سے نکل چکی ہوں اور اگر میں چاہوں تو نکاح کر سکتی ہوں۔ اس روایت کی مطابقت اسبق نے ابن وہب سے کی ہے۔
ان سے یونس نے بیان کیا اور لیث نے کہا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا۔ ان سے ابن شہاب نے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ مجھے بنو عامر بن لوئی کے غلام محمد بن عبد الرحمن بن صوبان نے خبر دی کہ محمد بن ایاس بن بکیر نے انہیں خبر دی اور ان کے والد ایاس بدر کی لڑائی میں شریک تھے۔ یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب المغازی کی حدیث نمبر 3989 سے 3991 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔